السلام علیکم۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میری تیسری ویڈیو ہے افغان طالبان عورتوں کی تعلیم اور روزگار کے بارے میں۔ تو ابھی ہم پہنچے ہیں صرف رب کی پہچان پہ، یعنی رب، اللہ، خالق، مالک، رازق۔ جو لوگ اللہ کو پہچان لیتے ہیں، جنہیں اللہ کی پہچان ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے تعلق پیدا کرتے ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کی یاد کرتے ہیں، اصل میں وہ لوگ ہیں۔ یہ اللہ کی پہچان جن کو ہو گئی، وہ جان گئے کہ یہ پوری کائنات کا نظام ایک اکیلے اللہ چلا رہے ہیں اور کوئی ہستی نہیں ہے، اللہ کی ہستی ہے، اور ان کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ وہ اللہ کو کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، مگر صرف اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم پہ پورا پورا عمل کرتے ہیں۔ یعنی ان کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے، انتہائی سادہ زندگی ہوتی ہے، اللہ کے احکامات پورے کے پورے ان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ وہ ہر وقت اس میں رہتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے میری کسی بات پہ، کہیں میں اللہ کا حکم توڑ دوں۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی غور کرتے ہیں کہ ان کے منہ سے اگر کوئی لفظ نکل رہا ہے تو اس پہ وہ غور کرتے ہیں کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائیں، کسی انسان کی دل شکنی ہو جائے، کسی انسان کو تکلیف پہنچ جائے۔ تو اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، قابو میں رکھتے ہیں۔ ان کے ذہن اللہ کا ذکر کر کر کے ایسا ان کا ذہن ہو جاتا ہے کہ ان کو یاد ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں رکھتے، وہ اللہ کو وہ ان کی زبان ان کے قابو میں نہیں ہوتی، وہ تو اپنے لاشعور پہ چل رہے ہوتے ہیں، جو بھی آیا اپنا زبان سے کہہ دیا۔ اور یہ زبان اتنی بڑی خرابی پیدا کرتی ہے معاشرے کے اندر۔ دیکھیں، غیبت، تہمت، بہتان، بدگمانی، آپس میں لڑائی جھگڑے فساد، یہ ساری زبان کی وجہ سے۔ اگر جو آدمی خاموش ہوتا ہے اس سے کون لڑے گا؟ اب 1,00,000 آدمی ایک طرف کھڑا ہو، ایک آدمی اگر خاموش کھڑا ہے تو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر ہے کیا، یہ کیسا انسان ہے، یہ کون ہے، یہ کیا ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی زبانیں ان کے قابو میں ہوتے ہیں۔ کہ ان کے قابو میں کیا، وہ اللہ ان کو دے دیتے ہیں یہ صلاحیت کہ وہ اپنی زبان کو اس وقت استعمال کرتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے، یا اللہ کے ذکر میں استعمال کرتے ہیں، یا انسان کی خدمت میں استعمال کرتے ہیں، انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، وہ لوگ وہ ہوتے ہیں، ان کا اللہ نے فرمایا اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے میں عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی کہ سب سے بڑی بات، سب سے بڑا کام انبیاء کرام کرتے تھے۔ انبیاء کرام کا کیا کام تھا؟ انبیاء کرام لوگوں کو اللہ سے تعارف کراتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ سارے کے سارے انبیاء صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ ہی سے مانگتے تھے اور کسی سے نہیں مانگتے تھے۔ جتنے انبیاء آئے وہ سب اکیلے اللہ ہی سے مانگتے تھے، اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے۔ ان کی زندگیاں ساری کی ساری، ان کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی تھی۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، ہر چیز میں ان کو یہ دھیان ہوتا تھا ہمارا رب ہم سے راضی رہے، ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ آج کیا ہمیں فکر ہے اس کی؟ چونکہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں، ہم نے اپنے اللہ کو پہچانا نہیں۔ اگر ہم اپنے اللہ کو پہچان لیں، ہم اپنے اللہ کو جان لیں، ایسی محفلوں میں بیٹھیں جہاں اللہ کے تذکرے ہوتے ہیں، تو یہ دل جو ہے یہ آہستہ آہستہ مانتا ہے، نفس آہستہ آہستہ مانتا ہے۔ بار بار اللہ کی بڑائی کو سننا، بار بار اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، بار بار اللہ کے کلام کو پڑھنا، اللہ کا ذکر بلند کرنا، لیٹے ہوئے بھی اللہ کے ذکر کو یا کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ آپ کی زبان دنیا کی باتوں میں نہ لگے، دنیا کی یہ فضول باتیں جن سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ دنیا کی باتوں سے ہاں، اگر کسی انسان کو اللہ کی طرف بلانا ہے یا کسی انسان کو کوئی فیض پہنچانا ہے، کوئی فائدہ پہنچانا ہے، تب آپ کی زبان استعمال ہو، ورنہ آپ کی زبان خاموش رہے تو آپ کا ذہن بھی جو ہے وہ پرسکون رہے گا، آپ کے دل کو سکون۔ کون دیتا ہے دلوں کو سکون؟ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسانوں کے قلوب جو ہیں ان کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون دیتے ہیں اللہ پاک۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ ہمیشہ پریشان حال رہتے ہیں، ہمیشہ دنیا کی طلب میں لگے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ان کا رزق بکھرا ہوا ہوتا ہے، وہ سمیٹنے میں ساری زندگی وہ رزق کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، چیزوں کے پیچھے۔ رزق تو جو مقدر ہے وہ ملے گا، چاہے جانور ہو چاہے انسان۔ اللہ نے جو مقدر کر دیا، ہم دیکھتے ہیں کتیا کے 10 بچے ہوتے ہیں، 10 کے 10 کو وہیں ملتا ہے رزق، کتیا کے پاس ہوتا ہے، وہ کسی دودھ والے کے پاس نہیں جاتی، وہ کہیں نہیں جاتی، وہ کوئی کاروبار نہیں کرتی، کوئی تجارت نہیں کرتی، کوئی نوکری نہیں کرتی۔ ان بچوں کو جن کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، 20 دن تک ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں،
مگر اللہ ان کو وہیں رزق دیتے ہیں۔ انسان جو ہے اس کی حوث کی انتہا نہیں، جب وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو پھر دنیا اس کے لیے حیثیت نہیں رکھتی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ تھے، ایک آدمی نے آ کے آپ کو بتایا حضرت آپ کا وہ پانی کا جہاز جو تھا وہ ڈوب گیا، آپ نے کہا الحمدللہ۔ پھر اس نے تھوڑی دیر بعد آیا بھاگا بھاگا کہ حضرت وہ جہاز تو بچ گیا، آپ کا جو مال بردار جہاز تھا جس میں مال تھا وہ تو بچ گیا، آپ نے کہا الحمدللہ۔ بڑا حیران ہوا آدمی، اس نے کہا حضرت آپ نے دونوں بار الحمدللہ کہا۔ آپ نے فرمایا جب تم نے آ کے مجھے بتایا کہ وہ مال بردار جہاز میرا ڈوب گیا تو میں نے دل پہ نظر کی، دل ویسے ہی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور جب تم نے بتایا جہاز بچ گیا یعنی دنیا مجھے تو واپس مل گئی، پھر بھی میرے دل میں کوئی فرق نہیں آیا، میرا دل ویسے ہی میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں ہر حال میں، اللہ کل حال الحمدللہ، اللہ کل ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بننا ہے، کیونکہ جب اللہ سے تعلق ہوگا تبھی ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں گے، اللہ سے تعلق نہیں ہوگا تو اللہ کا کیسے شکر ادا کریں گے۔ تو ابھی ہم اقرا پہ بات کر رہے ہیں۔ اقرا کا دوسرا حصہ ہے کہ تعلیم مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے۔ ایک تو ہو گیا اللہ کی پہچان کے لیے، دوسرا ہو گیا انسانیت کی خدمت۔ اب انسانیت کی خدمت کے لیے اس تعلیم کو ہم مزید تقسیم کرتے ہیں اقرا کو، یعنی مرد اور عورت کے درمیان، کہ مردوں کے لیے بھی اقرا ضروری ہے، یعنی دین کا علم بھی ضروری ہے، دنیا کا علم ضروری ہے، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی دین اور دنیا کا علم ضروری ہے۔ اگر ہم عورتوں کو تعلیم نہیں دیں گے، اب سوچیں اگر میری بیوی، میری بیٹی، میری بہن کوئی بیمار ہو جائے تو کیا میں میل ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا، کسی مرد کے پاس لے جاؤں گا اس کا علاج کرانے کے لیے؟ وہ کیا میری بیوی کا، بیٹی کا اور ماں کا علاج کرے گا؟ نہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ یہ میل ڈاکٹر نہ ہو، مرد ڈاکٹر نہ ہو بلکہ عورت ڈاکٹر ہو۔ تو جب آپ